اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے، ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے سورہ حدید میں کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے واسطے نرم ہو جائے، جھک جائے اس کی خشیت میں، اس کی یاد میں، اس کی طرف دوڑنے کے واسطے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرشد ہیں۔ تو یہ ولایت ملنے سے پہلے آپ کا پیشہ جو ہے ڈاکہ زنی تھی، یعنی آپ ڈاکہ ڈالتے پھرتے تھے، آپ ڈاکہ، اور کافی بڑے مشہور جو ہے آپ جو ہے اس وقت کے اس پیشے میں کافی مشہور تھے، لوگ کافی جو ہے آپ سے گھبراتے تھے۔ اس راستے سے گزرنا ہوتا تو جو ہے بہت بڑے بڑے قافلے جاتے اور ایک دوسرے کو الرٹ کرتے کہ اگر وہ یہ فضیل کا راستہ ہے، فضیل کبھی بھی جو ہے ہم پر جو ہے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو ایک وقت جو ہے ایک سوداگر جو ہے اکیلا اس سفر پہ نکلا تو لوگوں نے اسے جو ہے مشورہ دیا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے ڈرایا۔ ایک آدمی تھا تو اس نے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے ایک حافظ کو، ایک قاری کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیا، اس کو کچھ معاوضہ دے دیا۔ تو اس کا کام یہی تھا کہ جو ہے دن بھر اور رات بھر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا جائے۔ تو قاری ساتھ میں تھا اس کے، اور جو ہے وہ دن بھر اور رات بھر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہتا۔ تو وہ علاقہ جہاں پہ حضرت فضیل بن عیاض جو ہے اب ڈاکے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے تکتے ہوئے، تو وہ کنٹینیوسلی تلاوت کرتا ہوا جب گزرا تو اس وقت پہ جو ہے یہی آیت آئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد کے واسطے جھک جائے۔ تو یہ آیت اتنا اثر کر گئی کہ اسی وقت پہ انہوں نے لبیک کہا، جو کچھ کھیل لیا تھا، جو کچھ کھیل لوٹا تھا، سارا جو ہے واپس کیا، قصور معاف کروائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے جھکے کہ ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ بنے ہیں۔ اتنے بھی بڑے مشہور ولی اللہ ہے کہ جو ہے چشتیہ قادریہ سلسلے میں جو ہے آپ کا جو ہے نام ہوتا ہے، اوپر کے بڑے بڑے اولیاء کرام کے جو ہے آپ مرشد رہے ہیں، کئی بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے آپ سے جو ہے فیض حاصل کیے ہیں، خصوصاً حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، وہ جو ہے آپ ہی کی جو ہے خلیفہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم سب سے مخاطب کر رہا ہے، ایمان والوں سے، تمام ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد کے واسطے جو ہے جھک جائے، نرم پڑ جائے۔ ذکر اللہ ہی کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور ذکر اللہ ہی سے جو ہے دل جھک جاتے ہیں، ذکر اللہ سے اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ فرائض ولایت میں جو ہے یہ 6واں فرض ہے، اس کی جو ہے غالباً یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو ہے ذکر دوام کے اوپر جو مہدویوں کی جو صفت ہے، یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ مومن وہی ہے جو صبح اور شام حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ جو ہے اس کے مشاہدے میں رہے، ہمیشہ ملاحظے حق میں رہے، ہمیشہ اس کو حاضر ناظر جانے اور اس کی جو ہے یاد میں رہے۔ پھر آپ نے جو ہے تفصیل جو ذکر اللہ کے تعلق سے جو آیت قرآن مجید تھیں اور جو احادیث میں جو اس کی فضیلت آئی ہے اس تعلق سے بھی آپ نے سنا، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، جو بیان سے ہمارے جو ہے باہر ہیں،
مختصراً آپ کو جو ہے احادیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جہاں پہ رسول اللہ نے یہ صاف فرما دیا کہ جو ہے سونا چاندی اللہ کی راہ میں نشاور کرنا، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، یہاں تک کہ جو ہے آپ دشمنوں کا جو ہے گلا کاٹو اور وہ آپ کا گلا کاٹے، اس سے بھی افضل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سنا کہ جو ہے ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اذکار میں اس کے ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اسی کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تو ہے اور لا الہ نہیں کے الفاظ میں جو ہے ہمیں تلقین کی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال بھی کیا اللہ سے کہ اے اللہ مجھے جو ہے ایک خاص کلمہ عنایت فرما، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا کہ خدایا سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مجھے جو ہے ایک خاص مخصوص کلمہ ہو، پیغمبر ہے جو عام دوسروں میں نہ ہو۔ تو پھر اللہ نے کہا وہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی خاص کلمہ ہو جو صرف میرے لیے ہو اور دوسروں کے لیے نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھا کے کہا کہ جو ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان اور جو کچھ کے میرے سوائے ہیں، اگر وہ سب کا سب جو ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ایمان کو اسی طرح اگاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح جو ہے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آقا نے فرمایا کہ دل ہر چیز کا جو ہے ایک سیقل ہوتا ہے، صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، دل کا سیقل لا الہ الا اللہ کا جو ہے ذکر ہے۔ دل ہی جو ہے وہ آئینہ ہے جہاں سے جو ہے آدمی بندہ خدا اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان بشر ہے، خطاؤں میں ملوث ہوتا ہے، دل پہ جو ہے زنگ لگتا جاتا ہے، کالک لگتی جاتی ہے۔ یہ 5 سینسز سے جو کچھ کہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، چھوتا ہے، صحبت میں رہتا ہے، یہ سارا جو ہے اس دل پہ جو ہے اثر کر جاتا ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کے واسطے یہی تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو ہے اس کو صاف کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے حقیقت میں یہ آئینے بن جاتا ہے، آئینے خداوندی، جہاں پہ جو ہے بندگان خدا اللہ کی جو ہے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تفصیل کے بعد آپ نے جو ہے پچھلی نشست میں جو ذکر اللہ کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس، جو سانس سے ہے، جس کو پاس انفاس کے نام سے یاد کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے یہ لفظ الفاظ جو ہے جو مہدویہ ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، مہدویہ سے جو ہے واقف رہنا ضروری ہے۔ پاس انفاس کا ذکر کہتے ہیں ہمارے پاس، ذکر خفی، اس کو ذکر خفی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ پاس انفاس یعنی جو ہے سانسوں کی حفاظت، پاس مطلب حفاظت، انفاس مطلب سانسیں، پاس انفاس سانسوں کی حفاظت سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے جو ہے آپ نے پچھلی نشست میں تفصیل سنی ہے، خصوصاً بندگی میں سیدنا شیخ النیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے المعیار سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک اقتباس جو ہے 2-3 پیرا تھے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائے بھی گئے ہیں، جہاں پہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ ذکر دوام اگر کرنا ہو تو وہ جو ہے سانس ہی ہے جب جو ہے جس سے جو ہے ذکر دوام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر حالت میں ذکر اللہ کرو۔ اگر زبان سے ذکر اللہ ہوگا تو جو ہے وہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ جو ہے تم خاموش بیٹھے ہوئے، اگر تم کھا پی رہے ہو یا کسی سے بات کر رہے ہو تو جو ہے آپ کا جو ہے اس وقت ذکر جو ہے چلا جائے، اس وقت جو ہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو جاؤ گے۔ تو سانس ہی ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ جو ہے اس کی پیدائش سے اس کے وقت انتقال تک جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ڈالی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سانس کی حفاظت کے تعلق سے جو ہے جو حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے کی نشست میں پڑھی گئی تھی، تو مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے جو ہے سانسوں کی حفاظت کے ذریعے ہمیں جو ہے ذکر اللہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جہاں پہ بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے جو سانس ہے اس کی جو قرارگاہ ہے وہ دل ہی ہے، جو سانس جو نکلتی ہے وہ دل ہی سے جو ہے نکلتی ہے اور دل ہی میں جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہے تمام جو ہے انسان کے جو ہے بدن میں سانس جاتی ہے۔ تو یہ مہدی موعود السلام کا صدقہ ہے، بندگان خدا جو ذکر اللہ کرتے ہیں سانس کے ذریعے، دل سے جب عادت ہو جاتی ہے، سانس ہم بغیر الفاظ کے سانس اندر لیتے ہیں تو دل میں اللہ تو کہتے ہیں، اور جب سانس چھوڑتے ہیں تو جو ہے دل میں لا الہ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ جو ہے کسی سے آپ بات چیت کر رہے ہو یا جو ہے آپ سو رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آپ جب بھی سانس چلتی ہے آپ جو ہے اس ذکر میں جو ہے رہتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے نکات میں خاص طور پہ ہائی لائٹڈ ایک نقطہ یہ تھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ واقف دم رہے، یہ بھی جو ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے خاص تعلیمات کی اصطلاح میں کہ جو ہے دم سے واقف رہنا، یعنی جو سانس چل رہی ہے اس سے واقف ہونا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ہم سانس چل رہے سو بھول جاتے ہیں، تو جو ذکر کرتے کرتے رہتے ہیں ان کو پریکٹس کے واسطے جو ہے جب بھی یاد آ جائے سانس چل رہی سو جو ہے ان کو جو ہے نگاہ رکھنا ہے۔ اسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو ہے اپنے دم اور قدم پر نگاہ رکھو، قدم جو ہے غیر متشرع علاقے میں نہ جائے جہاں پہ شریعت حکم نہیں دیتی، اور دم جو ہے ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے نظر رکھو۔
تو جب آپ جیسے ہی آپ خیال میں اپنے دم کو لاتے ہیں آپ کا جو ہے ذکر اللہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بندگی میں نے خاص طور پہ ایک الفاظ بھی فرمایا تھا کہ جو ہے حاضر الوقت رہے, یعنی ہمیشہ جو ہے پریزنٹ پہ رہے. تو اکثر جن کا جو ہے گلا ہوتا ہے کہ جو ہے وسوسے خطرات وغیرہ جو آتے ہیں, ہمیں بھی جو ہے اکثر جو ہے خطرات ہی میں جو ہے گزر جاتے ہیں, تو اکثر ہوتا ہی یہ ہے کہ جو ہے جو طالبان مولا ہے وہ رستوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ جو ہے پریزنٹ میں نہیں رہتے. تو جو وسوسے جتنے بھی رہتے ہیں یہ جو ہے یا تو جو ہے آپ کے واسطے فیوچر کے رہتے ہیں یا جو ہے پاسٹ کے رہتے ہیں. یاد رکھیے یہ خاص نقطہ ہے آپ کو خطرات سے بچنے کے واسطے. آپ کو جو ہے اگر آپ پریزنٹ میں رہیں گے, ناؤ میں رہیں گے, جو ہے آپ کو جو ہے وسوسہ نہیں آئے گا. اس کے اوپر جو ہے غیروں نے جو ہے ریسرچ کی ہے. ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے پاور آف ناؤ, یعنی ناؤ کا پاور. بہت بڑے جو ہے ایک ریسرچ اسکالر ہے, اس کی جو ہے کتاب ہے کہ ناؤ کا اس نے جو ہے پاور بتایا ہے کہ آدمی صرف ناؤ میں رہنے سے کتنا جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے, وہ جو ہے آسانی سے جو ہے کتنا جو ہے اپنی منزلوں کو جو ہے حاصل کر سکتا ہے. تو اگر آپ ناؤ میں پریزنٹ میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے وسوسے نہیں آئیں گے. تو بندگی میاں نے جو ہے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ حاضر الوقت رہے, آپ جو ہے پریزنٹ میں رہیں. پریزنٹ میں رہنا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہے پریزنٹ کو آپ کو پکڑنے کے واسطے آپ کی سانس ہے جو ہے, تو آپ نہ پچھلی سانس کا سوچیں نہ آگے آنے والی سانس کا سوچیں, ہر پریزنٹ والی سانس پہ جو ہے آپ کی نظر رہے گی. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور خطرات سے جو ہے آپ کو نجات ملے گی وسوسوں سے. تو بہرحال اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں کہا گیا تھا, جو ہے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے رسالے سے جو ہے رسالہ آپ کے سامنے سیدھا سیدھا جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا. 7 صفحات کا یہ رسالہ ہے, زیادہ طویل نہیں ہے, بڑا دلچسپ ہے, ذکر اللہ ہی کے تعلق سے ہے. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے لکھا ہے. دیکھیے یہ ہم لوگوں کے واسطے جو ہے بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو جو ہے یہ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں, آقا جو ہے ہم سب سے جو ہے مخاطب ہو رہے ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے تیسرے خلیفے ہیں, 3rd خلیفے ہیں بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کا یہ مکتوب ہے, لیٹر ہے, شاید چند طالبان مولا کے واسطے جو ہے آپ نے اس وقت پہ لکھا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تک یہ پہنچایا ہے. تو ترجمے کے ساتھ اس طرح سے یہاں پہ آئے, وہ آپ کے سامنے جو ہے شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے جو حد درجہ مہر و عنایت والا ہے, اور رحمت خاص اس کے نبی محمد محمود پر, اور سلام خاص مہدی موعود پر, اور ان دونوں کے آل و اصحاب پر, اور تمام اللہ کے منتخب بندوں اور ان کے پیرووں پر روز قیامت تک جس کی شہادت مل چکی ہے. یہ تمہید ہے, یہاں سے لیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. مقصود اس تحریر کا یہ ہے, یہی چاہیے کہ اپنے صاحب یعنی مالک اور معبود برحق کی یاد میں رہے, جس حال میں بھی ہو کوشش اور محنت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل میں, اور دلی رغبت کے ساتھ اس کی بندگی میں کوشاں رہیں, یعنی کوشش کرتے رہیں, جیسا کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بڑے قوی ہیں, شدت والے ہیں اللہ کی محبت میں. نیز کلام قدسی میں فرمایا ہے, یعنی وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو میرا طالب ہوا مجھے پایا, اور جو مجھے پایا وہی مجھے پہچانا, اور جو مجھے پہچانا وہی مجھے چاہنے والا ہوا, اور جو مجھے چاہنے والا ہوا میں بھی اسی کو چاہتا ہوں, اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کی جان لے لیتا ہوں, اور میں جس کی جان لے لیتا ہوں اس کی جان کا بدلہ میرے ہی ذمے ہوتا ہے, اور جس کی جان کا بدلہ میرے ذمے ہو میں اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں. جو ہے میں اسے اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے, جو پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو سمجھیے آپ. خدا ہم سب سے مخاطب ہے, جو میرا طالب ہوا وہ مجھے پایا, اور جو مجھے پایا وہی مجھے پہچانا, اس کے بعد پہچان ہوگی حقیقت میں اس کی معرفت, اور جو مجھے پہچانا وہی مجھے چاہنے والا ہوا, اور جو مجھے چاہنے والا ہوا میں بھی اسی کو چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جب وہ چاہتا ہے, جب خدا تعالیٰ چاہنا شروع کرتا ہے, اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کی جان لے لیتا ہوں, اس کی جو ہے جان لے لیتا ہوں, اور میں جس کی جان لے لیتا ہوں اس کی جان کا بدلہ میرے ہی ذمے ہوتا ہے. اب اس کی جان اگر میں لے لیا تو جو ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ میرے ہی ذمے ہوتا ہے, اور جس کی جان کا بدلہ میرے ذمے ہو میں ہی اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں. یعنی اس کی جان اب لے لی گئی, اس کو قتل کر دیا گیا, قتل کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ہی جان یعنی اپنی ذات جو ہے اسے حوالے کرتا ہے.
آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اور حق تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہوتی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ کی طرف کھینچ لے، یعنی حق تعالیٰ کی محبت اور اس کی حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل کو غیر اللہ سے کھینچ لیتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہونے پر بندے کو جو ہے جو دوسرے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ کے ہے اسے جو ہے کھینچ لیتی ہے، یہاں تک یعنی جب اللہ کی محبت آ گئی تو اس کو اس طرح دنیا والوں سے کھینچ لیتی ہے کہ اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، بلکہ تمام عالم سے جو ذات حق کے سوائے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو سر سے پاؤں تک اس کی مالک ہو کر اس کو اپنا مملوک بنا لیتی ہے، جیسا کہ اس ربائی میں ہے کہ عشق آمد و شد چوں خونم اندر رگو پوست، یعنی عشق جو ہے میرے دل میں روا ہوا اور خون کے بدلے عوض خون کے جملہ در رگو پوست، میرے تن کو مجھ سے ہی خالی کیا، یعنی جو ہے مجھ سے خالی کر دیا اور میرے دوست سے اس کے تئیں بھر دیا، لیے دوست نے میرے اعضاء تمام سراپا ہے وہ اور فخت میرا نام، جو اس نے جو ہے میرے تمام اعضاء کو جو ہے لے لیے، یہ صرف جو ہے میرا نام ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ اندر دوست ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہوتی ہے، جب آپ جو ہے اس کو طالب بنتے ہیں اور جب محبت شروع ہو جاتی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل کو، وہ طالب مولا کے دل کو غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے سوائے جو کچھ کہ ہے اسے کھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، بلکہ تمام عالم سے جو اللہ کے سوائے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو سر سے پاؤں تک اس کی مالک ہو کر اس کو اپنا مملوک بنا لیتی ہے، یعنی اللہ کی محبت اب مالک ہو جاتی ہے اور یہ جسم جو ہے اس کا پراپرٹی بن جاتا ہے، اس کی مملوک ہو جاتی ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اور حق تعالیٰ کی محبت محب و طالب کی، یعنی طالب مولا کی رہبری اسی امر کی طرف کرتی ہے، یعنی اسی طرف کرتی ہے کہ ہمیشہ خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ دے، یعنی اب اس کی جب محبت ہو گئی تو طالب چاہتا ہے کہ جو ہے میں اس کے رنگ میں رنگا جاؤں، یعنی وہ جیسا ہے ویسا جو ہے ہو جاؤں، محبوب کے رنگ میں رنگ دے، اور لازمہ اس کا وہی ہے کہ کبھی فراق رہے کبھی بھی ساتھ، یعنی جو ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے اللہ کی محبت کا کہ وہ جو ہے کبھی جو ہے دور پھینک دیتا ہے اور جو ہے کبھی قریب کر لیتا ہے، کبھی وصال کرتا ہے۔ اس کی وجہ لکھ رہے ہیں حضرت کبھی فراق رہے کبھی وصال، اگر ہمیشہ وصال رہا یعنی ہمیشہ جو ہے اس سے مل کے رہے تو بشریت میں خامی ہوگی، دیوانے ہو جائیں گے، بشریت میں جو ہے خامی رہے گی، انسان جو ہے وہ بشری تقاضے کھانا پینا بیوی بچے وغیرہ جو ہے اس میں جو ہے نہیں گزار سکے گا، بشریت میں خامی ہوگی، اور ہمیشہ فراق رہا تو یہی تمام تر جدائی ہے، یہ بھی خوب نہیں، بلکہ وہی چاہیے کہ کبھی فراق رہے اور کبھی وصال، کبھی جو ہے جدا رہے اور کبھی وصال، اگرچہ طالب کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کے لیے بھی جدا نہ ہو، طالب اگرچہ چاہتا ہے کہ جو ہے ایک دم کے لیے جدا نہ ہو، لیکن اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ کبھی جدائی بھی رہے، اور یہ جدائی بھی اسی لیے ہے کہ سب ما سوا اللہ سے، یعنی جو کچھ کہ اللہ کے سوائے ہیں، بسبب اس کی حق سے غیریت کے منقطع بے تعلق ہو جائے اور وصال حق کی قدر جانے۔ جدا بھی اس لیے ہونا کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے قدر جاننا، یعنی جو قریب تھا میں تو ایسی محبت جو عالم تھا اس کی قدر جاننے کیسے کیا کرتا، اللہ جو ہے دور پھینکتا تاکہ جو ہے وہ قدر جانے، اس کی قربت کی، اس کی وصال کی جو ہے قدر جانے کہ ایسی راحت وصال میں ہے، اور وصال اس لیے ہے، ملنا اسی لیے ہے کہ جو ذوق و لذت و محبت اپنے اور محبوب ذات حق تعالیٰ کے درمیان ہے جان لے، تاکہ اب آگے جو ہے تاکہ اس پر کوئی مشقت اور ظاہری زبوں حالی غربت و ناداری جو پیش آئے اور اس کو اور سب اہل دنیا سے بیزاری اور غیر اللہ سے بے تعلقی کو قبول کرے۔ یہ وصال اسی لیے کہ جو ہے اس کے بعد جب جتنی بھی مشقت ہوگی، یعنی دنیا کی بلایات ڈالی جائے گی، پریشانیاں ڈالی جائے گی، تو جب وہ وصال چکھ لے گا تو اس کے واسطے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دنیا والے جو ہے اسے گالی گلوچ دیں گے، اس سے جو ہے لعن طعن میں رہے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے یہ سب آسان ہو جائے گا، اور ہمیشہ حق کی طرف متوجہ رہے، یعنی اگر جو ہے جدا بھی کر دیے گئے، دور بھی پھینک دیے گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ متوجہ رہے، اپنے دل کے توجہ مطلب اپنے دل کے چہرے کو جو ہے اس طرف ہمیشہ رکھنا، وصال ہو یا نہ ہو ہمیشہ جو ہے اس کی طرف یاد میں رہنا۔ حضرت شاہ نعمت فرما رہے ہیں کہ اور ہمیشہ حق کی طرف متوجہ رہے اس امید پر کہ پھر اس کو پاؤں گا، اور ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد اس کو پاؤں گا،
اگر فراق ہی کی حالت رہی تو طالب اپنے صاحب سے نا امید ہو کر طلب سے باز بھی رہ جاتا ہے. یعنی جو ہے اگر خالی جدائی رہ گئی تو جو ہے یہ حالت خراب ہے. یعنی کبھی فراق بھی رہنا، کبھی وصال بھی ہونا. اگر خالی دور پھینک دیا گیا اور اگر قریب نہیں بلایا جا رہا ہے تو جو ہے طالب جو ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے مالک سے نا امید ہو جاتا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اس حالت سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. امید ہے کہ حق تعالیٰ، دیکھیے بڑی خاص دعا حضرت کی، امید ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ہر طالب کو یہی بات روزی کرے گا کہ ہمیشہ اسی کی دھن میں رہیں. یہی نہیں بلکہ اس کے طالب اس کے محبوبوں کے محبین بنے رہے، واسطے سے سید محمد مہدی علیہ السلام کے اور واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آمین یا رب العالمین. ابھی آگے حضرت لکھ رہے ہیں تو حضرت فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ طالب جو ہے ہمیشہ یہی بات اللہ روزی کرے کہ ہمیشہ اسی کی دھن میں رہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے طالب جو ہے جو اس کے جو اور محبوب بندے ہیں اس کے بھی جو ہے محبین بنے رہے، ان کے بھی چاہنے والے بنے رہے. آگے حضرت ہم سب کو مخاطب ہیں کہ اے بھائیو، دین کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی فراغت اور راحت اور لذت کے ساتھ تم دین کی راحت بھی پائیں، بلکہ یہ ایک ویرانے کا راستہ ہے اور اس راستے میں ہمیشہ کی راحت ہے. اگر چند روز کی محنت اور مشقت اختیار کرو گے تو اس ہمیشہ کی راحت کو پاؤ گے. تو لکھتے ہیں کہ دین کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے، اس میں جو ہے محنت اور مشقت ہے، ورنہ دین کے راستے میں دنیا کی راحت تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات طے ہے، جو دین کا راستہ ہے اس میں جو ہے آپ کو دنیا بھی ملے گی اور جو ہے دین بھی ملے گا. یہ جو ہے یہ بات طے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو دین کے راستے میں پڑھتا ہے اس کے اوپر جو ہے محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں. حضرت شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں آپ جو ہے آرام کر رہے تھے گدے پر، ایک روایت ہے، تو جو ہے اوپر سے جو ہے چھت پہ جو ہے ایک زوردار جو ہے چلنے کی آواز آئی کسی شخص کی. آپ نے جو ہے نیچے سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جو ہے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نادان، بھلا اونٹ بھی اور بادشاہ کے محل پر کس طرح سے تو حاصل کرے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اس شخص نے جواب دیا کہ تم کس طرح سے پھر خدا تعالیٰ کو جو ہے اس محل میں پاؤ گے. یعنی جب اونٹ کو جو ہے یہاں پہ نہیں پا سکتے تو جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے اس محل پہ آرام سے کس طرح پاؤ گے؟ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے نکل چکے تھے. تو حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ بھائیو، دین کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی فراغت اور راحت اور لذت کے ساتھ تم دین کی راحت بھی پائیں، بلکہ یہ ایک ویرانہ ہے، ویرانے کا راستہ ہے، جنگل کا راستہ ہے. اس راستے میں ہمیشہ کی راحت ہے. اگر چند روز کی محنت اور مشقت اختیار کرو گے تو اس ہمیشہ کی راحت کو پاؤ گے، ورنہ دین کے راستے میں دنیا کی راحت تو ممکن ہی نہیں ہے. حق تعالیٰ نے اپنے کسی دوست کو دنیا میں راحت دی ہی نہیں، کیونکہ اس کو ثبات و قرار یعنی قیام و پائیداری نہیں ہے. دنیا جو ہے قائم رہنے والی ہی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی طالب کو جو ہے یہاں پہ راحت نہیں دی ہے. آگے شعر لکھتے ہیں کہ یا رب، یہ بڑا مشہور شعر ہے، قوم مہدویہ میں اور دوسرے اولیاء کرام میں بھی اوپر کے جو ہے اکثر پڑھتے آئے ہیں کہ یا رب تو مدا قرار مارا گر بے رخ تو قرار دارم. یعنی یا رب تو نہ دے قرار ہم کو بن تیرے اگر قرار پائے. یعنی جو ہے بغیر تیرے جو ہے کہیں پہ بھی جو ہے قرار نہ آئے. کھانا کھاتے وقت جو ہے قرار نہ آئے، اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے وقت جو ہے قرار، دل کو اطمینان نہ آئے. بیان کے وقت پہ یعنی میرے واسطے اگر جو ہے لذت کی بات ہے تو یہاں پہ جو ہے قرار نہ آئے. کچھ جو اللہ کے سوائے ہے وہاں پہ جو ہے قرار نہ آئے. قرار صرف جو ہے اللہ کے ساتھ، یا تو اس کو دیکھنے میں یا اس کی یاد میں. ورنہ جو اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو مدا قرار مارا گر بے رخ تو قرار دارم، یعنی یا اللہ تو مجھے جو ہے قرار مت دے، اطمینان مت دے اگر بغیر تیرے میں جو ہے کہیں پہ قرار پاؤں. یہ شعر آپ یاد کر سکتے ہیں اور جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں. آگے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا راحت المومنین دون لقاء اللہ، یعنی مومنین کو راحت نہیں ہے اللہ کی لقاء یعنی اللہ کے وصال کے سوائے. مومن کو جو ہے راحت ہی نہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے، وہ راحت میں رہتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے اطمینان میں رہ رہے ہیں تو جو ہے یہ نشانی ہے ابھی مومن بنے نہیں ہیں. جو ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو صحیح مومن کامل ہوتے ہیں، اس کو جو ہے راحت اور قرار نہیں ہوتا بغیر اللہ تعالیٰ کی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو راحت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میں اپنے بندوں کے لیے راحت کو جنت میں رکھا ہوں اور وہ دنیا میں چاہتے ہیں تو کیوں کر پائیں گے؟ اے بھائیو، حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اے بھائیو، بنظر غیر دیکھو، دنیا میں کسی کو قرار ہے نہ ہوگا
دنیا کے قرار اور دنیا کی راحت کے لیے آخرت کے ہمیشہ کے چین و قرار کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہی غافلوں کا کارنامہ ہے. یعنی جو غفلت میں ہے یہ غافلوں کا کارنامہ ہے. منصب فانی کی خواہش نہ کرے گا عاقل، ہے وہ عاقل جو نہ انجام سے ہوئے غافل. چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو تمہاری پونجی ہے، جو کچھ کہ ہماری دنیا، مال، اسباب، سب جو کچھ کہ جو تمہاری پونجی ہے سب ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اسی کو بقا ہے. بلکہ یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے الگ ہو کر اسی طرف متوجہ ہو جا. باید شکست از ہما عالم برائے یار، آرے برائے یار دو عالم توا شکست. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو ہے اس شعر کو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسب سے ترقی دنیا کر کے آپ جب میں اسلام سے آ کے فراہ مبارک میں ملے ہیں تو میں اسلام نے جو ہے یہ شعر پڑھا ہے کہ باید شکست از ہما عالم برائے یار، آرے برائے یار دو عالم توا شکست. یعنی دوست کی خاطر ہے لازم سب سے رشتہ توڑنا، ہاں برائے دوست ہے آسان دو عالم کو چھوڑنا. یعنی وہ دوست ایسا ہے کہ اس کے واسطے جو ہے سب سے رشتہ توڑنا ہے، اور اس کے واسطے دو عالم سے بھی رشتہ توڑنا جو ہے آسان ہے طالب مولا کے لیے. دیکھیے آگے بڑی پیاری بات لکھیں کہ یہ جان ایسی نہیں ہے کہ غیر خدا کو دیں، یعنی اللہ کے سوائے کسی کو دیں، بلکہ اس کو اس کے صاحب ہی کو دینا چاہیے، جو اس کا مالک ہے اسی کو جو ہے یہ دینا چاہیے. یہ جان ایسی نہیں ہے کہ جو ہے غیر کو، یعنی جو اللہ کے سوائے ہیں اس کو دے، بلکہ اس کو جو ہے اس کے صاحب ہی کو دینا چاہیے. آگے ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ جو ہے شاعر کہتا ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ جان دے جانا کو ورنہ موت لے گی تجھ سے چھین، تو ہی انصاف کر یہ ہے ٹھیک یا وہ ہے ٹھیک. یعنی موت کا فرشتہ آ کے تمہاری جان لے لے گا، اس سے پہلے جو ہے تم اپنی جان جو ہے خدا تعالیٰ کو دے، ورنہ جو ہے آپ جان جس کو حوالے کرنا ہے اس کو تو حوالے نہیں کرو گے، لیکن مجبور ہو کے جو ہے وہ آ کے چھینے گا، وہ آ کے جو ہے جان چھین لے گا. آگے جو ہے ایک اور ایک شعر بھی ہے جس کا شاید یہ پشتو یہ کوئی سنسکرت زبان وغیرہ کا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جیو اپنے پیو کو دے ورنہ امر نہ ہوگا. یعنی جو ہے اپنی جان جو ہے اپنے پیو کو، اپنے مولا کو دے دے ورنہ امر نہ ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی، بلکہ 1000 جان ہو تو 2000 کر کے اس پر نثار کرنا چاہیے. جو عاشق ہوتا ہے ایک جان دیا تو جو ہے نا کئی نثار کرتا ہے. کیونکہ مشہور شعر ہے کہ گر دست دہت 1000 جانم بر پائے مبارکت فشانم. یعنی اگر جو ہے مجھے 1000 بار جان 1000 بار پاؤں تو اس کی جو ہے قدموں پہ نثار کر دوں، یعنی جو ہے اس کے قدموں پہ 1000 مرتبہ بھی اللہ نے مجھے زندگی دے رہا ہے تو 1000 مرتبہ بھی جو ہے اس پہ جو ہے زندگی قربان کر دوں. ایک اور ایک اچھا شعر ہے، اس کا اچھا سا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ آرزو یہ ہے کہ تیرے در پہ کروں جاں فدا تا کسی دن پوچھ لے تو یہ فدائی کون تھا. تیرے در پہ جو ہے جان فدا کرنے کی آرزو ہے تاکہ جو ہے کسی دن تو پوچھ لے کہ آخر یہ فدائی کون تھا، یہ دیوانہ جو ہے کون تھا. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے کہ طالب چاہتا ہی ہے کہ جو ہے 1000 مرتبہ جو ہے اپنی جان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کرے. خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی طالب مولا کو اللہ تعالیٰ، فرمان اسلام کو مفہوم اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر کسی طالب کو اللہ تعالیٰ جو ہے سوئی کے ناکے کے مانند اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیدار کرا دیا جائے، اس کی ناک میں رسی ڈال کے ساری زمین کا جو ہے چکر لگایا جائے، کتنی محنت جانوروں کی طرح سے جو ہے ساری زمین کا چکر لگایا، اس کے بعد جو ہے سوئی کے ناک کے مانند اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، جلوہ دکھ جائے، تو وہ یہی کہے گا، مارج الولایت کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص یہی کہے گا کہ جو ہے 10,000 سال اسی طرح جو ہے مجھے پھرایا جائے، پھر ایک مرتبہ اسی طرح سوئی کے ناکے کے مانند اللہ کا دیدار کرا دیا جائے. تو یقیناً طالب مولا جو ہے یہی چاہے گا کہ گر دست دہت 1000 جانم بر پائے مبارکت فشانم، یعنی گر جان 1000 بار پاؤں قدموں پر تیرے نثار کروں. یقین جانیے یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی جو ہے کوئی قدر نہیں کر سکتا. وما قدر اللہ حقا بقدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. کیونکہ جو ہے آپ جتنی بھی بندگی اپنی چاہے بجا لاؤ، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ذات ایسی نرالی ہے، ایسی پیاری ہے کہ بندگی میں سید شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طالب مولا کی جو ہے آنکھ کے اوپر کباڑ کا پلڑا، سمجھے جو ایک اوزار ہے جو پہلے جو ہے قلعے کے دروازوں کو جو ہے بند کرنے کے واسطے لگایا جاتا تھا، سامنے کا ایسا جو ہے نوکیلا ہوتا اور پیچھے جو ہے لکڑی ہوتی ہے، آپ شاید موویز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے جو قلعے کے دروازے بند کر دیتے. تو کباڑ کا پلڑا جو ہے کسی طالب مولا کی جو ہے آنکھ پہ رکھ دیا جائے، جو نوکیلا حصہ ہو طالب مولا کی جو ہے آنکھ پہ رکھ دیا جائے، اور وہ کباڑ کا پلڑا اتنا بڑا ہو کہ اس کا جو ہے سر آسمان کو چھو رہا ہو،
تو بندگی میں فرما رہے ہیں کہ کسی طالب مولا کی آنکھ پہ کباڑ کا پلڑا رکھ دیا جائے جو ہے زمین سے آسمان تک ہو، اور نوکیلا حصہ جو سب سے نازک ترین چیز ہے انسان کی، اس کی آنکھ میں جو ہے رکھ دیا جائے، اس کے بعد اسے پورے زور سے گھمایا جائے، اس تکلیف کے بعد اگر اسے خدا تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو تو سمجھو اس نے مفت میں حاصل کیا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ وما قدر اللہ حق بقدرہ، تم اللہ کی قدر نہیں کرے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ وہ فرشتے، وہ ملائک جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندگی جب سے پیدا ہوئے تا قیامت اسی طرح جو ہے کرتے رہے، جو ہے حالت قیام میں ہے تو حالت قیام ہی میں جو اس کی تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے، بغیر کسی اور خیال کی۔ جو حالت رکوع میں ہے تو حالت رکوع ہی میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں۔ تو ان فرشتوں کے تعلق سے روایت ہے کہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو ہزاروں لاکھوں کروڑ سال اللہ کی عبادت بغیر کسی خیال کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان فرشتوں کے اوپر جب قیامت کے دن خدا تعالیٰ تجلی کرے گا، انہیں اپنا دیدار کرائے گا، تو وہ یہی کہیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد تو یقیناً گردست دہت ہزار جانم برپائے مبارکت فشانم، یعنی جو ہے اگر میں 1000 بار جو ہے جان پاؤں، 1000 جانیں مجھے حوالے کر دی جائے تو محض میں جو ہے اس کے قدموں پہ جو ہے سے قربان کر دوں گا۔ آرزو دارم بردرت قربان کنم، آرزو یہ ہے کہ تیرے در پہ کروں جاں فدا، تا کسی دن پوچھ لے تو یہ فدائی کون تھا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آگے بندگی شاہ نعمت میں لکھ رہے ہیں کہ من کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص کوئی بھی ہو، دنیا کا طالب ہو، ہم جلد دے دیتے ہیں اس کو اسی میں جتنا چاہے، جسے چاہے، پھر ہم نے ٹھہرا رکھی ہے اس کے لیے دوزخ، اس میں داخل ہوگا برے حالو راندے درگاہ ہو کر۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے بھائی اس معبود برحق کو تیرے جانوں کے عوض پانا ہی جان کو پانا ہے، اس کو چھوڑ کر بہت سارے بیچارے چاہتے ہیں کہ اوروں پر جان نثاری کریں، لیکن وہ خاص مہربان ہے جو معبود ہے، وہ خاص۔ لیکن حضرت کہہ رہے ہیں، میں پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ اے بھائی اس معبود برحق کو تیرا جانوں کے عوض، جانوں کے بدلے پانا ہی جان کو پانا ہے، اس کو چھوڑ کر بہت سارے بیچارے چاہتے ہیں کہ اوروں پہ جان نثاری کریں، لیکن وہ جانے کہاں ہیں جو معبود حقیقی کی بے نیاز درگاہ کے لائق ہو سکیں۔ ہاں مگر میرا سید محمد مہدی موعود آخر الزماں کے صدقے سے ہر ایک کو بآواز بلند یہ خطاب ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے طالب شوق ابرار جو میری جانب ہے، میں ہی ان کے شوق کو ان کی طرف پہنچاتا ہوں۔ صاف صاف کہ جو شوق ہے، جو محبت ہے مہدی موعود کے صدقے میں جو ہے، جو طالب بنتا ہے اس کو جو ہے شوق انہیں پہنچاتا، اللہ خود جو ہے پہنچاتا۔ یہ اسلام کے صدقے میں جو طالب بنتا ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے شوق پہنچاتا۔ اس لیے اسلام نے فرمایا جس کو دیے دیے، جس کو نہیں دیے نہیں دیے، جس کو اللہ کی در کی طلب دیے دیے، جس کو نہیں دیے نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ مگر میرا سید محمد مہدی موعود آخر الزماں کے صدقے سے ہر ایک کو بآواز بلند یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے طالب شوق ابرار جو میری جانب ہے، میں ہی ان کے شوق کو ان کی طرف پہنچاتا ہوں۔ اے بھائیو بخوبی جان لو کہ سید محمد مہدی علیہ السلام سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خطاب پانے والے نادر ہی تھے، لیکن اس مرد کے صدقے سے، یعنی مہدی موعود کے صدقے سے عام و خاص کو یہ خطاب پہنچ رہا ہے، خصوص ان لوگوں کو جو حضرت کے مشتاق ہیں زیادہ ہے، یعنی جو اسلام کے غلام ہیں ان کو زیادہ ہے۔ مقصود اس کلام کا یہ ہے، یعنی جو لکھ رہا ہوں اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اے عزیزو اگر اس مرد کی اتباع میں آؤ، یعنی اگر میں اسلام کی اتباع میں آؤ تو خطاب مذکور کے لائق بنو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب تم کو ملے گا۔ لیکن انصاف سے دیکھو، دیکھیے بڑی پیاری بات لکھی، انصاف سے دیکھو کہ دنیا کے مقابلے میں بھی کیا کچھ مشقت نہیں ہوتی، یعنی خالی دنیا کمانے کے واسطے بھی کتنی آدمی کو جو ہے مشقت کرنا پڑتا، صبح جا رہا ہے شام آ رہا ہے، مار مار کر رہا ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ دنیا کے مقابلے میں بھی کیا کچھ مشقت نہیں ہوتی، بسا اوقات پانی کی طلب میں ہزاروں مشقتیں اٹھاتا ہے، یعنی جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے جو ہے ہزاروں مشقتیں اٹھاتے ہیں اور نہیں پاتے،
اگر وہی مشقتیں باقی کے لیے اٹھاؤ تو البتہ اس کو پاؤ گے، جو باقی رہنے والا ہے اس کے لیے اگر مشقتیں اٹھاؤ گے تو اس کو پاؤ گے۔ ان دونوں جماعتوں کی حال کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے، ان اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جو ہے حال کی خبر دی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت، کہ جو شخص دنیا کا طالب ہو ہم جلد دے دیتے ہیں اس کو اسی میں جتنا چاہے جسے چاہے، پھر ہم نے ٹھہرا رکھی ہے اس کے لیے دوزخ، اس میں داخل ہوگا برے حالوں راندے درگاہ ہو کر۔ پھر آگے فرمایا کہ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور مومنین کے اللہ فرما رہا ہے، اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جو کوشش اس کے لائق تھی اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو یہی ہے جن کی کوششیں مقبول ہوئی۔ اے بھائیو، تھوڑا لکھا ہوں، بہت غور سے پڑھو تاکہ حق تعالیٰ اپنے طالبوں کو حقیقت آشنا بنائے، یعنی حقیقت سے واقف کرائے۔ مقصود اس تحریر سے یہ ہے، یعنی جو اصل مقصد لکھنے کا یہ ہے کہ اصل کام یہی ہے کہ یاد مولا میں رہے، اصل کام یہی، کیونکہ دیکھیے خدا تعالیٰ نے جو ہمارا وجود جو بنایا ہے، صاف صاف فرمانا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو آپ لکھ رہے ہیں کہ اصل کام یہی ہے کہ یاد مولا میں رہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں سے دیکھیے غفلت کے بارے میں بڑی اہم روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اور یاد کرتا رہے اپنے پروردگار کو اپنے جی میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا ہوا، اور آواز بلند نہ کر کے، دیکھیے ہمارا ذکر خفی یہی ہے، آواز بلند نہ کر کے بولنے میں صبح اور شام کے اوقات میں، اور نہ ہو غافلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرمائے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اللہ کو بھولنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ لفظ یاد رکھیے آپ غافل کو، کیونکہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ غفلت حرام ہے، یعنی اللہ کو بھولنا حرام ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں اور فرمایا ہے سہیل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ شاید جو ہے بہت بڑے مفسر ہیں یا اوپر کے ولی اللہ ہیں، اس تفسیر میں لکھ رہے ہیں آیت کی، کہ اور فرمایا ہے سہیل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کسی کی ایک سانس بھی بغیر اللہ کے ذکر کے جائے وہ غافل ہے۔ یہاں پہ اللہ فرمایا کہ ولا تکن من الغافلین، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور اس غفلت کا حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی قرآن میں جہاں کہیں ذکر فرمایا ہے کافروں ہی کے حق میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پہ غافل کے بارے میں کہا ہے تو وہ کافروں کا اللہ نے کہا ہے کہ وہ غافل ہے، جو اللہ کو بھولے ہوئے۔ پس یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس غفلت میں ہم نہ رہیں، اگر غفلت رہی تو ایمان کہاں؟ پس اپنی ذات کو کلام حق سے یعنی قرآن مجید سے ملا کر دیکھنا چاہیے، اگر کلام حق کے موافق ہے یعنی جو ہے آپ برابر ہیں اس کے تو بڑی ہی نیک بختی ہے، اور اگر موافقت نہیں ہے تو رجوع یعنی توبہ کریں تاکہ حق تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے موافقت روزی کرے، یعنی جیسا قرآن ہے اس طرح کی جو ہے اتباع روزی کرے۔ دیگر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر سانس جو بغیر اللہ کی یاد کے نکلے سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے۔ پس اس حقیقت کے علم سے معلوم ہوا کہ مردہ رہنا مومن کی صفت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن دو جہاں میں زندہ ہے، دونوں جہاں میں زندہ ہے، اور ایک جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آگاہ رہو کہ اللہ کے دوست مرتے نہیں بلکہ پلٹتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ اور فرمایا سہیل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتا ہوں میں تم سے حق کی بات یقین کے ساتھ، بے اصل بات نہیں کہتا شک کے ساتھ، کہ جس کسی کی ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر جائے وہ غافل ہی ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے دینی بھائیوں غور کرو، جب کسی کی ایک سانس بھی بغیر ذکر خدا کے جائے تو اس کو غافل کہا جا سکتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا، ہمارے جیسے آدمی کا اس کا کیا حال ہوگا جس کی ایک سانس بھی یاد خدا کے ساتھ نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ جائے انصاف ہے اگر ہماری سانس بغیر یاد حق کے آتی جاتی ہے تو ہم کو اپنی حالت سے رجوع لازم ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی حقیقت سے خبردار فرماتا ہے
کئی جگہ غافلوں کا انجام بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے پیدا کیے ہیں دوزخ کے لیے، اور دوزخ کے لیے بہت سارے جن اور انسان، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ اولئکا کلنام بل ہم اضلاء اولئکا ہم الغافلون، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کے، جانوروں کے مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں جو ذکر نہیں کرتے۔ صاف خدا تعالیٰ فرمایا کہ اولئکا کلنام، یعنی یہ جانوروں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ہے گمراہ ہے۔ اولئکا ہم الغافلون، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے غافل ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے ہیں دنیا کی زندگی پر، یعنی جو اللہ سے ملنے کی جو ہے پرواہ تک نہیں کرتے، اور مطلب سکون سے جیسے اپنی دنیا گزر رہی ہے اس میں کھا پی کے جو ہے سکون سے، تو ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے اور جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر چین پکڑا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کرتوتوں کے بدلے میں جو کماتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے میں باز رکھوں گا اپنی آیتوں کے سمجھنے سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر معجزہ بھی تو ایمان نہ لائیں اس پر، اور اگر دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو نہ بنائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھ پائیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لے راہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور ان سے غافل ہو رہے ہیں، یعنی غفلت رہے، خدا کو بھولے ہوئے رہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں غافلوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی غفلت والوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے کلام پاک پر نظر کرنا چاہیے۔ اگر وہ غفلت کی صفت ہم میں ہے، دیکھیے جب ہمارا وقت ہے جو ہے اس بات کا محاسبہ کریں، اگر وہ غفلت کی صفت ہم میں ہو تو سمجھ لیں کہ ہم بھی انہی میں داخل ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیز حق تعالیٰ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے حق میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو جی میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا ہوا، اور آواز بلند نہ کر کے بولنے میں صبح اور شام کے اوقات میں، اور نہ ہو غافلوں سے، یعنی رسول اللہ کو کہہ دیا گیا یعنی تم جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جو ہے دل ہی دل میں بغیر آواز کے صبح اور شام اللہ کو جو ہے یاد کرتے رہو، اور نہ ہو غافلوں میں سے۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ غافلوں میں سے جو ہے نہ رہو، مطلب سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس لیے حضرت فرمایا کہ رسول اللہ کو جو ہے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ بس آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ بس جان لینا چاہیے کہ غافلین وہی ہیں جن سے حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو علیحدہ کر دیا ہے، رسول اللہ کو جو ہے الگ کر دیا گیا، کیونکہ فرما دیا گیا کہ جو ہے ان سے نہ رہو، اور فرمایا ہے کہ تو مت ہو اے محمد جملہ غافلوں میں سے۔ غفلت صفت مومنوں کی نہیں ہے، یعنی خدا کو بھولنا مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ جہاں کہیں غفلت کا ذکر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کافروں کے حق میں ہے، پس ہمیشہ یاد مولا میں رہنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے، اس کا فرمان ہے، خاص بات ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو تم مجھ کو تو یاد کروں میں تم کو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی ایسی گراں قدر نوازش کو کھونا نہیں چاہیے، یہ بڑی خاص نوازش ہے، کیونکہ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو حق تعالیٰ نے ایسی نوازش نہیں ہوئی، سوائے رسول اللہ کی امت کے جو ہے کسی کو ایسی نوازش نہیں ہوئی کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، یہ صرف رسول اللہ کی امت کو نوازش ہوئی ہے، مگر یہ نوازش خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے میں ہم نشیں ہوں، یعنی اس کے ساتھ ہوں جو میری یاد میں رہے، یعنی جو اللہ کی یاد میں ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یاد میں ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے اور جو اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں مجھے یاد کرے میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور بھی حدیث قدسی میں ہے، یعنی اللہ فرمایا ہے کہ جو مجھے سب کے بیچ میں یاد کرے میں بھی اس کو سب کے بیچ میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا تو سمجھو کہ اللہ کو یاد کیا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کو بھول گیا۔ ایک بزرگ نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا، کو خواب میں دیکھا اور کہا اے نیکی کی تعلیم دینے والے
مجھے راہ راست دکھلا. دیکھیے بڑی پیاری بات پوچھی گئی خواب میں ابراہیم بن ادم سے کہ نیکی کی تعلیم دینے والے مجھے جو راستہ ہدایت کا وہ بتلائیے. تو آپ نے دیکھی صرف کیا پیارا جواب ہے, ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے. تو انہوں نے فرمایا نیکی اور بھلائی تمام و کمال وہی ہے کہ تو اپنے مولا کی یاد میں رہے, اور بدی اور برائی تمام تر تیری دنیا کی محبت میں. خدا کو یاد رکھنا تمام نیکی یہی ہے, اور خدا کو بھولنا تمام برائی یہی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. ابراہیم بن ادم فرما رہے ہیں کہ تمام نیکی تمام بھلائی یہی ہے کہ تم خدا کی یاد میں رہو, اور تمام برائی یہی ہے کہ تم خدا کو بھولے ہوئے ہو, یعنی اسی وقت پہ جو ہے دنیا میں ہو. اور ایک جگہ حق تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے, اور یاد کر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وَاسْكُرْ رَبِّكَ, یہ بڑی خاص ہے اس لیے جو ہے ربی میں پڑھ رہا ہوں. وَاسْكُرْ رَبِّكَ اِذَا نَسِيتُ, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے. یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے, یہ بڑی خاص بات ہے. ترجمہ اس کا اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے, یعنی ماں سوا اللہ کو بھول جائے. روایت ہے آگے, بڑی خاص روایت ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس وقت ذاکر رہتا ہوں, میں کب اللہ کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب جو ہے کوشش کرتے ہیں ذکر اللہ کا کرتے ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, بلکہ سمجھا رہا جا رہا ہے کہ اصل ذکر کب ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں کہ میں کب اللہ کا ذاکر رہتا ہوں, کب اللہ اپنے رب کا جو ہے ذاکر رہتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بھول جائے غیر اللہ کو, یعنی اپنے آپ کو. اللہ کے ذکر کرتے کرتے جب آپ اپنے آپ کو بھول گئے تو جب چاہے آپ اللہ کے پاس اللہ کا ذکر کریں. اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتُ, یعنی تو کر اللہ کا ذکر جب تو بھول جائے خود کو. اللہ کے پاس جو ہے اسی وقت اللہ کا ذکر ہوا جب جو ہے کرتے کرتے جو ہے خود کو بھول جائے. حضرت آگے بڑی خاص بات لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب تو بھول جائے غیر اللہ, یعنی اللہ کے سوائے جو کچھ کیے یعنی اپنے آپ کو, پس معلوم ہوا کہ اپنی ذات ہی کو بھول جانا چاہیے, ورنہ اس بےہودہ گمان میں نہ رہے کہ ہم بھی خدا کی یاد میں ہیں. اس گمان فاسد سے نکل جانا چاہیے, گناہ اصل یہی ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتا ہے, یعنی گمان کر کے بیٹھے ہیں میں اللہ کی یاد میں ہوں, اپنے آپ کو جو ہے یاد کر کے جو ہے اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مطلب آپ کو اتنی محنت کرنا ہے, کرتے کرتے جو خود کو بھول جانا ہے, مگر جو ہے اسے نا امید نہ ہو جائے, آپ کو محنت کرتے رہنا ہے جب تک اپنی ہستی کے گمان سے باہر نہ آئے اور نیستی کا یقین حاصل نہ کر لیں. یعنی جو ہے اللہ تو ہے لا الہ انہیں کہتے 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 یعنی تو ہے میں نہیں, تو ہے میں نہیں کہتے کہتے اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس بات کا جو ہے یقین ہو جائے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے اس پھول کا رنگ اڑ کے بو رہ جائے, سر جائے تو جائے آبرو رہ جائے, ثابت ہو میری نفی سے تیرا اس بات, میں اتنا مٹوں کہ صرف تو رہ جائے. یعنی جو ہے میں اتنا مٹوں کہ جو ہے صرف تو رہ جائے. اس بات اور نفی سے یعنی تو ہے اور میں نہیں ہوں, یہ کہتے کہتے اتنا ہو جائے کہ جو ہے تو رہ جائے اور جو ہے میں ختم ہو جاؤں, تبھی جا کے جو ہے وہ ذکر ہو جائے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ اور نیستی کا جو ہے جب تک اپنی ہستی کے گمان سے باہر نہ آئے اور نیستی کا یقین حاصل نہ کر لے اس وقت تک جو ہے آپ بے چین رہنا ہے. سمجھ لے کہ تو گمان گناہ کے کنویں میں مقید ہے اس وقت تک, پھر ایمان کہاں بلکہ تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے, تمام گمانوں کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ یقین بخشی. دین تمام یقین ہی ہے, جس کو یقین نہیں ایمان کہاں ہے. یقین یہ کہ صرف اللہ کی ذات ہے, میں ختم ہو گیا, یہ یقین آ جانا تو وہی جو ہے ایمان ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کا نام ہی یقین ہے. مزید اس امر کو سمجھنا چاہیے, یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو تفسیر ظاہری میں دیکھ, ایک تفسیر ہے ظاہری میں دیکھ کہ حق تعالیٰ فرمان حق تعالیٰ وہی ہے جس نے اتارا ہے سکون کو مومنوں کے دلوں میں تاکہ بڑے ایمان میں اپنے ایمان موجود کے ساتھ, یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتے ہیں تو جو ایمان موجود ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس کی تفسیر میں مفسر کہتا ہے کہ ایمان ہی یقین ہے, ہاں جسے بے شک یقین نہیں اس سے ایمان نہیں ہے. آگے چند اشعار ہیں, ایک دو اشعار کا جو ہے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ تن و جان دونوں کا مسکن ہے دنیا اور جان مجرد کا مرجع ہے عقبہ. وہ دل جو تن و جان کے درمیان ہے طریقت کا سلطان ہے اللہ والا. یعنی یہ دل ہے, دیکھیے جسم جو ہے دنیا کا مسکن ہے, دنیا کا یہ گھر ہے پورے کام, اور روح جو ہے عقبہ کے واسطے.
یہ جو بیچ میں دل ہے وہ یاد مولا کے واسطے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے بھائی، ختم پہ مکتوب، کہ اے بھائی جب تک تو خود کو لا الہ سے تہ و بالا نہ کرے گا الا اللہ تک نہیں پہنچے گا. لا الہ کی نفی سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پورا ختم کر دے، تبھی جو ہے جا کے اللہ تک پہنچو گے. کیونکہ کہا گیا کہ جو ہے لا الہ کی جھاڑو سے جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے الا اللہ وہاں پہ جو ہے قیام نہیں کرے گا. تو اس واسطے اس بات اور نفی ضروری ہے، ورنہ سب لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں پہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اصل سمجھنا ہے. باقی اس لیے جو ہے دوسرے جو لوگ نادان ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے ہیں. میں اسلام نے جو ہے اسے سمجھایا، قرآن کی مراد کو سمجھایا کہ وہ چاہتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، اس بات کا جو ہے تمہیں یقین ہو جائے. اس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسی کلمے کو جو ہے پہلے اس بات اور بعد نفی، پہلے الا اللہ تو ہے کہنے لگایا، یعنی صرف اللہ کو ہے جو ہے یقین حاصل کر لو اور لا الہ ہونے کی تلوار سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ختم کر دو تاکہ جو ہے حق قائم ہو جائے. اے بھائی، حضرت لکھتے ہیں اے بھائی جب تک تو خود کو لا الہ سے تہ و بالا نہ کرے گا الا اللہ تک نہیں پہنچے گا. مقصود یہ کہ مطلوب کو یعنی خدا تعالیٰ کو نہ پائے گا جب تک کہ خود سے رہا نہ ہوگا، خود ہی سے دور نہ ہوگا، خدا پرست نہ ہوگا، جب تک دو عالم سے روگرداں نہ ہو جائے گا، یعنی پھر نہ جائے گا، حق تعالیٰ کی طرف رخ نہ کر سکے گا. اگر تو کہے، دیکھیے یہ طالبان مولا کے واسطے جو حضرت بات کر رہے ہیں کہ اگر تو کہے کہ میں کر سکوں گا تو قدم آگے بڑھا، تو کر سکے گا، اور اگر تو کہے کہ نہ کر سکوں گا تو جا بیٹھ جا، تو نہ کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی خاص حدیث ہے، کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اہل نفس اس کی طرف راستہ پائے. اللہ نہیں چاہتا نفس والا آدمی جو ہے اس کی طرف آئے، انہیں نہیں چاہتا. رسول اللہ فرماتے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اہل نفس جو ہے اس کی طرف راستہ پائے. وہ مرد ہی رہے گا جو ہے آگے بڑھے گا، جو نفس کو کچل کر جو آگے بڑھ سکتا ہے وہی شخص جو ہے اللہ کے پاس جو ہے قبول کیا جائے گا. ورنہ جو ہے میں نفس کی بھی جو ہے پرستش کروں گا، اس کی خواہشیں بھی پوری کروں گا، اللہ کی طرف نہیں آؤں گا، تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ جو نفس کا تابعدار ہے وہ جو ہے اس طرف جو ہے راستہ پائے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے 1000 مرتبہ پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بچا کے رکھی. بندگی میاں نظام غالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے ہمت سے کام لیا اس کے واسطے جو ہے یہ راستہ آسان ہے. اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کہے کہ میں کر سکوں گا تو قدم آگے بڑھا، تو کر سکے گا، اور اگر تو کہے کہ نہ کر سکوں گا تو جا بیٹھ جا، تو نہ کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اہل نفس اس کی طرف راستہ پائے. نیز فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ خرابی ہے، پوری خرابی اس کی جو اپنے نفس کے پردے میں رہے، یعنی نفسانیت انانیت سے باہر نہ ہو. نیز فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی ہے، پوری خرابی ہے اس کی جو اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑے اور خود آئے اپنے رب کے پاس بری حالت کے ساتھ. یعنی جو اپنے اہل و عیال کے سے اچھی دنیا بنایا، اچھا رکھا، مرنے تک جو ہے ان کی اچھی حالت میں ان کو چھوڑ کے جو ہے خدا تعالیٰ کے پاس جو ہے خالی ہاتھ گیا. اکثر ہم لوگ جو ہے اسی میں جو ہے مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچائیں. ان کی جو ہے حالانکہ اسلام کا تو جو ہے قول ہے، اسلام کا فرمان ہے کہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے انہیں جنت میں لے جاؤ. تو سیدھی بات ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے جو ان کا جنت میں لے جانا ہے، اور جنت میں جب لے جانا ہے تو جو ہے آپ ان کی دنیا نہیں سنواریں گے بلکہ جو ہے ان کا دین سنواریں گے. ان کو جو ہے دین کی حالت میں جو ہے اچھا چھوڑیں گے اور خود خدا تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے اچھی حالت میں پہنچیں گے. اور آخر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے، ایک عربی کا شعر ہے اس کا ترجمہ ہے کہ نہ ہو جو وصل ذات حق کے قابل، جو اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہے، تو ہر احسان اس کا گناہ میں داخل، تو ہے ہر احسان اس کا گناہ میں داخل. یعنی ہر اس کی جو نیکی ہے وہ گناہ ہی میں. انہیں طالب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں اگر کچھ نیکیاں کر رہا، پتھر ہٹا رہا راستے سے، کسی کی مدد کر رہا، صدقہ کر رہا، نماز خالی جو ہے ایسی پڑھ رہا ہے، ایسی جو ہے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن طالب ہی نہیں ہے. یعنی اللہ سے ملنے کا، اس دنیا سے چھوٹنے کا اور تک پہنچنے کا طالب ہی نہیں ہے، تو اس کا جو ہے ہر احسان، اس کی جو ہے ہر نیکی جو ہے گناہ ہی میں جو ہے داخل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی لوگوں کا ایسا فرماتا ہے کہ جو ہے ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ جو ہے یہیں پہ دیا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈرتے تھے کہ جو ہے اگر کہیں سے کچھ اگر کھانا اچھا آ جاتا تو جو ڈرتے تھے
کہ آج کیا ہو گیا، خدا تعالیٰ نے جو ہے آج ہمارا کیا بندگی کا بدلہ یہیں پہ دے رہا ہے، وہاں پہ کیا نہیں دے گا. ہمارے دائروں میں جو ہے روتے تھے بندے میں شاید دلاور دونوں، اگر 1 سے 2 مرتبہ اگر طبیعت ہو جاتی، 2 مرتبہ جو ہے اللہ جا کر آیا تھا تو روتے تھے کہ خدا تعالیٰ بندگی کا بدلہ یہیں پہ دے رہا ہے. تو جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محنت اور مشقت ہی سے گزارتے ہیں. خیر وہ محنت مشقت وغیرہ وہ دائروں کی زندگی دور تھی، لیکن آج ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے پاس جو ہاتھ میں ہے وہ یہ 2 فرائض ہمارے پاس ابھی بھی اللہ کی فضل سے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے محنت کر سکتے ہیں، ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا. ہر مہدوی جو ہے ذکر اللہ کر سکتا ہے، طالب مولا بن سکتا ہے، اللہ کے دھرم کی طرف رکھ سکتا ہے. اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو ہے دیکھو تمہارا مقصد جو ہے تم مہدوی ہو. مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اسی دار دنیا میں جو ہے اللہ کا دیدار ہو جائے. اور اس کے واسطے سب سے اہم ترین ہتھیار، سب سے اہم ترین فرض جو میں اسلام لے کے آئے وہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں کا جو ہے ذکر ہے، جو ہے تمہیں خدا تعالیٰ تک جو ہے پہنچائے گا. یہ ذکر ایسا ہے جو اللہ کی تمام عبادت اس میں، بلکہ قرآن خود کہتا ہے جہاں پہ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا اس کے بعد کہہ دیا ولا ذکر اللہ اکبر. اور ذکر جو ہے سب سے بڑا ہے، وہ ہتھیار امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اس قوم کو جو ہے نوازا ہے. تو چاہیے کہ جو ہے مصدق جو ہے 2 ہی طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے. مومن مصدق جو ہے مہدی اسلام کے بعد جو ہے صرف 2 ہی گروپ ہیں، 2 ہی جماعتیں، یا وہ خدا کو دیکھنے والا ہونا یا خدا کو دیکھنے کی طلب رکھنا. دیٹس اٹ. ہم کہہ لیں میں مصدق ہوں، جان دوں گا، کچھ بھی دوں گا، آپ کہہ لیں، لیکن جو ہے اسلام کے بعد جو ہے مصدق صرف 2 ہی ہے، 2 ہی جماعتیں، یا خدا کو دیکھنے والا یا خدا کو دیکھنے کی طلب رکھنے والا. اب وہ طالب کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ چاہا تو جب بعد میں طلبی در خدا کی جو نشست کا آغاز ہوگا، جب جو ہے اندازہ ہوگا، پھر ہم جو ہے جب جانیں گے کہ جب میں اپنے آپ کو جو طالب سمجھ رہا تھا وہ ایک بےہودہ گمان تھا اور کچھ نہیں تھا. تو انشاءاللہ جو ہے تفصیل سنیں گے. تھوڑی کڑوی حقیقتیں آتی ہیں لیکن سن لینا بہتر ہے، اس سے پہلے کہ جو ہے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے قیامت کا دن آ جائے. تھوڑا اس سے جو ہے کم سے کم واقف ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں اسلام کے پاس ذکر کیا ہے، طالب مولا کیا ہے اور طلب کیا ہے. انشاءاللہ چاہا تو ابھی اور ذکر اللہ کی نشستیں باقی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.